اچانک پیچھے سے کسی نے شعیب کی گردن پکڑ لی اور شعیب کو ایسا محسوس ہوا جیسے اس کی گردن کسی ہاتھ میں نہیں بلکہ لوہے کے شکنجے میں جکڑ دی گئی ہو۔ گردن پر گرفت اتنی مضبوط تھی کہ شعیب کا چہرہ سرخ ہو گیا اور آنکھیں باہر نکلنے لگی۔ شعیب نے فوراً اندازہ کر لیا کہ گردن چھڑانے میں اس کا اپنا ہی نقصان ہوگا، لہٰذا اس نے فوراً ہی اپنی دائیں کہنی کا بھرپور وار حملہ کے پیٹ میں کیا اور حملہ کے حلق سے گٹی گٹی سی چیخ برآمد ہوئی اور وہ شعیب کی گردن چھوڑ کر اپنا پیٹ پکڑ کر جھک گیا۔ اسی لمحے کو غنیمت جان کر شعیب نے اپنے گھٹنے کا زوردار وار اس کے منہ پر کیا اور اسے خون تھوکنے پر مجبور کر دیا۔ اب وہ زمین پر لیٹا تکلیف سے کرا رہا تھا۔ شعیب اسے گھسیٹ کر ایک کونے میں لے گیا اور بولا، کون ہو تم؟ میں چوکیدار ہوں۔ وہ گگیایا، لیکن اس کی بات ختم ہوتے ہی شعیب کا فولادی مکہ اس کی ٹھوڑی کے نیچے اتنی قوت سے لگا کہ اس کا ایک دانت تو اسی وقت باہر نکل کر گر پڑا۔ جھوٹ مت بولو، ہمارے ملک میں اتنے ماڈرن چوکیدار نہیں ہوتے۔ سچ سچ بتاؤ تمہارا تعلق کہاں سے ہے، ورنہ اگلے مکے میں پورا جبڑا توڑ کر ہاتھ میں دے دوں گا۔ شعیب غرایا۔ اسے اس کے حلیے اور لب و لہجے سے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ را کا ہی ایجنٹ ہے اور اب چوہا بنا اس کے رحم و کرم پر ہے۔ دیکھو، میں جو کچھ پوچھ رہا ہوں سچ سچ بتا دو، ورنہ آگے تم خود بہتر جانتے ہو۔ بنگلے میں کل کتنے افراد ہیں؟ شعیب نے دو ٹوک انداز میں پوچھا۔ 6۔ حملہ ور نے شعیب کے مکے کو تیار دیکھا تو فوراً ہی ڈر کے مارے سچ اگل دیا۔ دوسرے لمحے شعیب نے کچھ پوچھے بغیر اسی کی شرٹ اتاری اور اسے پھاڑ کر اس کے ہاتھ پاؤں اور منہ میں کپڑا ٹھونس کر سختی سے باندھ دیا اور فوراً موبائل پر ماسٹر خان سے رابطہ کرنے لگا۔ جی ہاں سر، زبیر بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، ہمیں فوراً ہی کچھ کر گزرنا ہوگا ورنہ عمران کی جان خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ وقاص نے زبیر کی تائید کرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، اگر تم لوگوں کی یہی رائے ہے تو میں شعیب سے رابطہ کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر ماسٹر خان شعیب کا نمبر ملانے لگا۔ نہیں سر، شعیب سے رابطہ مت کیجیے گا، ثاقب ماسٹر خان کو روکتے ہوئے بولا۔ مگر کیوں؟ زبیر جذباتی انداز میں بولا۔ اس کی آواز کافی بلند تھی، کیونکہ ہمارا رابطہ کرنا اسے پریشانی میں مبتلا کر سکتا ہے اور ویسے بھی وہ خود فون کرے گا۔ ثاقب نے آہستگی سے کہا، لیکن اگر اس نے فون نہ کیا تو ہم کب تک انتظار کریں گے؟ وقاص بھی اب غصے میں لگ رہا تھا۔ سر، آپ شعیب کو فون کر رہے ہیں اور شعیب آپ کو، اس طرح تو دونوں کو فون انگیج ہی ملیں گے نا؟ اس مرتبہ ثاقب سوالیہ انداز میں ماسٹر خان سے مخاطب ہوا تھا۔ ماسٹر خان نے ثاقب کو حیرت سے دیکھا اور کچھ نہ سمجھتے ہوئے موبائل سامنے میز پر رکھ ہی رہے تھے کہ موبائل گونج اٹھا۔ ماسٹر خان نے فوراً موبائل اٹھایا تو اس پر شعیب کا نمبر روشن تھا۔ ناقابل یقین، بے ساختہ ان کی زبان سے نکلا۔ وہ ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گئے اور ٹکٹکی باندھ کر حیرت سے ثاقب کو دیکھنے لگے جیسے وہ کسی اور ہی دنیا کی مخلوق ہو۔ یہی حال زبیر اور وقاص کا بھی تھا، جبکہ ثاقب کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہو چکی تھی۔ دوسری بیل بجتے ہی ماسٹر خان موبائل کان سے لگاتے ہوئے بولے، ہاں شعیب، کیا اطلاع ہے؟ عمران کہاں ہے؟ سر، میں ڈیفینس فیز 3 میں ہوں اور عمران کو جس بنگلے میں لے گئے ہیں اس کا نمبر R356 ہے۔ بنگلے میں کل 6 افراد موجود ہیں۔ میں نے ایک ایجنٹ کو قابو کر کے باندھ دیا ہے، آگے جو آپ کا حکم ہو۔ شعیب ایک سانس میں کہتا چلا گیا، ٹھیک ہے، ہم پہنچ رہے ہیں، تم محتاط رہو۔ ہمیں فوری طور پر کمانڈو ایکشن لے کر عمران کو بازیاب کرانا ہے ورنہ اس کی جان خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ ماسٹر خان گویا ہوئے، اوکے سر، میں انتظار کر رہا ہوں۔ یہ کہہ کر شعیب نے لائن کاٹ دی۔ آدھے گھنٹے بعد ماسٹر خان اور گوریلا فائٹرز کے 4 ممبران بنگلے کے عقب میں حملے کی حکمت عملی طے کر رہے تھے۔ پلاننگ کے مطابق بنگلے کے عقب سے ثاقب اور شعیب دیوار پھلانگ کر اندر جائیں گے اور نہایت خاموشی سے بے ہوش کر دینے والا گیسٹک بم اندر پھینک کر دروازے پر پوزیشن لیں گے۔ سامنے ایک طرف سے وقاص اور زبیر پوزیشن لیں گے، جبکہ ماسٹر خان باہر کی صورتحال پر نظر رکھیں گے اور پوری کارروائی کو کنٹرول کریں گے۔ خفیہ ایئر فون کے ذریعے بنگلے کے اندر عمران کو پوری کارروائی کی رپورٹ کرنے کے بعد ثاقب اور شعیب نے چہروں پر ماسک چڑھائے اور نہایت پھرتی کے ساتھ دیوار پر چڑھنے لگے۔ دیوار پر کانچ کے ٹکڑے اور خاردار باڑ لگائی گئی تھی، لیکن شعیب اور ثاقب کے لیے اسے پھلانگنا بائیں ہاتھ کا کھیل ثابت ہوا۔ ثاقب نے اپنی جیکٹ اتار کر باڑ کے اوپر ڈالی اور خاموشی کے ساتھ دیوار پھلانگ کر کیٹ واک کرتے ہوئے کھڑکی تک پہنچ گیا۔ کھڑکی بند تھی لیکن لاک نہیں تھی۔ نہایت آہستگی کے ساتھ ثاقب نے کھڑکی کو کھسکایا اور شعیب کا انتظار کیے بغیر گیسٹک بم کی پن نکال کر اسے اندر لڑکا دیا اور کھڑکی کو دوبارہ سے بند کر دیا۔ اتنی دیر میں شعیب بھی پہنچ چکا تھا اور وہ دونوں دروازے کے آس پاس پوزیشن سنبھال چکے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ہی دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور ایک ایجنٹ زور زور سے کھانستا ہوا باہر نکل آیا، جسے نہایت پھرتی سے ثاقب نے قابو کر لیا اور فرش پر الٹا لٹا کر پسٹل تان لی۔
اب زبیر اور وقاص بھی بنگلے کے اندر کود چکے تھے اور آہستہ آہستہ دروازے کی طرف بڑھ رہے تھے کہ اچانک را کا چیف ایجنٹ راہول گالیاں بکتا ہوا اور فائرنگ کرتا ہوا باہر نکلا۔ اسی دوران سنسناتی ہوئی ایک گولی راہول کی پستول سے نکلی اور وقاص کو سنبھلنے کا موقع دیے بغیر اس کی بائیں ٹانگ میں گھس گئی۔ وقاص ایک دبی دبی چیخ کے ساتھ زمین پر گر گیا۔ وقاص کو گرتا دیکھ کر زبیر نے جذبات میں آ کر اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا اور کلاشنکوف کا پورا برسٹ راہول پر کھول دیا جو اس کے سینے سے آر پار ہو گیا۔ راہول کو گرتے دیکھ کر شعیب اور زبیر دروازہ کھول کر اندر گھس گئے۔ اندر زبیر نے عمران کو کندھے پر ڈالا اور باہر کھڑی ڈبل کیبن گاڑی میں لٹا دیا۔ وہاں پہلے سے وقاص موجود تھا جسے ماسٹر خان گرتا دیکھ کر اٹھا لائے تھے۔ فائرنگ کی آواز سن کر قریبی پولیس اسٹیشن سے 2 گاڑیاں پہنچ چکی تھی۔ ماسٹر خان نے اپنا تعارف کروا کر تمام تفصیلات پولیس کو بتائیں اور گوریلا فائٹرز کے ممبران کے ساتھ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ ماسٹر خان نہیں چاہتے تھے کہ ان کی موجودگی میں پریس رپورٹرز اور فوٹوگرافرز وہاں آئیں اور پولیس اس لیے خوش تھی کہ اسے پکا پکایا حلوہ تیار مل گیا تھا۔ ہیڈ کوارٹر پہنچنے سے پہلے ہی عمران کو ہوش آ چکا تھا جبکہ وقاص کو مقامی اسپتال منتقل کر دیا۔ وقاص کی حالت کافی بہتر ہو چکی تھی کیونکہ گولی صرف گوشت پھاڑ کر دوسری طرف سے نکل گئی تھی اور ہڈی بالکل محفوظ رہی تھی۔ دوسرے دن ملک کے تمام اخبارات ڈیفنس پولیس کے جھوٹے کارناموں سے بھرے پڑے تھے جس میں انہوں نے نہایت بہادری سے لڑتے ہوئے بھارت کی خفیہ ایجنسی را کے 6 دہشت گردوں کو گرفتار اور ان کے چیف ایجنٹ کو ہلاک کر دیا تھا۔ 2 ہفتے بعد وہ دوبارہ میٹنگ ہال میں بیٹھے تھے اور شعیب جوش میں کہہ رہا تھا، سر ان سیکرٹ سروس کے ایجنٹوں کو دیکھ کر اب تو ایسا لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ ہم بڑی آسانی سے اسرائیل میں گھس کر کارروائی کر سکیں گے۔ ویسے سر یہ تو بالکل ہی پھسپھسے نکلے، ہم تو سمجھ رہے تھے کہ بڑا ہی سخت مقابلہ ہوگا۔ زبیر نے گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے کہا، نہیں میرا خیال ہے تم لوگ غلط سمجھ رہے ہو، وہ اتنے اناڑی بھی نہیں تھے، لیکن اللہ کی مدد سے ہم سب کی پلاننگ اتنی جاندار تھی انہیں پھڑپھڑانے کا موقع بھی نہ مل سکا، اور ویسے بھی وہ اغوا کے چند گھنٹوں بعد ہی کسی کارروائی کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، اس لیے مطمئن بیٹھے تھے۔ اور ہاں ایک بات ذہن میں رہے، اسرائیل میں ہمارا واسطہ جس فوج اور سیکرٹ ایجنسی موساد سے پڑے گا یقیناً وہ تم لوگوں کے ایمانی جذبے کے مقابلے میں نہایت بزدل ہوں گے، لیکن اسلحہ اور ٹیکنالوجی کے لحاظ سے بہت آگے ہوں گے، لہٰذا ہمیں نہایت سوچ سمجھ کر اپنے مشن کا آغاز کرنا ہوگا۔ ماسٹر خان نے پانچوں کو سمجھاتے ہوئے کہا، لیکن سر وہ اتنا اسلحہ اور ٹیکنالوجی رکھنے کے باوجود اتنے بزدل کیوں ہوتے ہیں؟ وقاص نے صوفے پر پہلو بدلتے ہوئے کہا، اس کی ٹانگ پر ابھی تک پٹی بنی ہوئی تھی، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ زندگی سے محبت کرتے ہیں اور موت سے خوف کھاتے ہیں، اور یہی چیز جب مسلمان قوم کے اندر پیدا ہو جائے تو وہ بھی بزدل ہو جاتی ہے۔ جس طرح آج کل ہماری امت مسلمہ زوال کا شکار ہے اور ہمارے اسلامی ممالک کے حکمران یہود و نصارہ کے ہاتھوں بک چکے ہیں اور انہی کے اشاروں پر ناچ رہے ہیں، یہی وجہ ہے کہ 56 اسلامی ممالک کی تنظیم OIC اتنی قوت، طاقت اور وسائل رکھنے کے باوجود آج تک فلسطین اور کشمیر کا مسئلہ حل نہیں کروا سکی۔ ہم کتنے بے بس ہیں۔ ماسٹر خان نے افسوسناک لہجے میں ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے بات مکمل کی، سر واقعی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن جب ہمارے مسلم ممالک کے حکمران ہی مخلص نہیں ہیں تو ہم اسرائیل جا کر کون سا تیر مار لیں گے؟ ہماری پشت پر تو کوئی نہیں ہوگا۔ ثاقب نے اپنی دانست میں بہت زبردست سوال پوچھ ڈالا، تمہارے خدشات اپنی جگہ درست ہیں، لیکن تم لوگوں کو بہت جلد پتہ چل جائے گا کہ ہماری پشت پر بھی بہت سی اسلامی تحریکیں اور قوتیں موجود ہیں، اور اگر یہ نہ ہوتی تو دشمن اب تک پوری دنیا پر قابض ہو چکا ہوتا۔ ماسٹر خان نے گوریلا فائٹرز کے ممبران کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے کہا، سر اب ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ شعیب نے دو ٹوک انداز میں آئندہ کی پلاننگ معلوم کرنی چاہیے۔ ہاں میں نے سوچا ہے کہ اگلے ہفتے ہم پاکستانی سرزمین کو الوداع کہہ دیں گے اور فلسطین کے پڑوسی ملک شام میں چند ہفتے قیام کریں گے۔ اسی سلسلے میں شام میں اپنے مہربان ساتھیوں سے رابطہ کر چکا ہوں، انہوں نے بھی گرین سگنل دے دیا ہے۔ ماسٹر خان نے آئندہ کا پروگرام پیش کرتے ہوئے تمام ممبران کو حیرت میں ڈال دیا، لیکن سر اتنی جلدی؟ ویسے بھی ابھی وقاص کی حالت مکمل طور پر بہتر نہیں ہوئی اور طے شدہ شیڈول کے مطابق ابھی ہمیں مزید 2 مہینے پاکستان میں رہ کر کام کرنا ہے۔ زبیر نے حیرانی و پریشانی میں کئی سوال ایک ہی سانس میں داغ دیے اور باقی چاروں بھی زبیر کی تائید میں اپنی گردنیں ہلانے لگے۔ ہاں تمہارا کہنا بجا ہے، لیکن ابھی جانے میں ہمارا فائدہ ہے کیونکہ اطلاعات کے مطابق ابھی فلسطین میں جنگ بندی ہے اور کافی حد تک سکون ہے، ہمیں بارڈر کراس کرنے میں بھی کم دشواری کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بصورت دیگر ہمیں اسرائیلی فوج کی طرف سے سخت مشکلات اور مزاحمت درپیش ہوں گی۔ ماسٹر خان نے مختصر انداز میں وضاحت پیش کی تو پانچوں کافی حد تک مطمئن نظر آنے لگے۔ سر شام میں قیام کرنے کی کوئی خاص وجہ؟
इस मर्तबा वक्कास ने सवाल पूछ लिया। बहुत आम सवाल पूछा है तुमने। दरअसल शाम में हमारे बहुत से साथी मौजूद हैं। वहाँ वो हमें इसराइल की रियासत, उसके अज़ाइम, उसकी सीक्रेट एजेंसी मोसाद और वहाँ की हिकमत अमली के हवाले से अहम ब्रीफिंग देंगे। गो कि मुझे इसराइल में काम करने का तजुर्बा रहा है, लेकिन वो लोग वहाँ के चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं, इसलिए वहाँ कयाम करना हमारे लिए इंतहाई अहम होगा। और कोई सवाल? मास्टर खान ने तमाम बातें खोल कर बयान करते हुए पूछा। शुक्रिया सर, आज के लिए इतना ही काफी है। इसका मतलब है कि हम अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दें? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा तो जवाब में मास्टर खान ने असबात में सर हिला दिया। वो किसी गहरी सोच में गर्क थे। अगले हफ्ते वो पांचों मास्टर खान के हमरा सयाहों के रूप में पाकिस्तानी सरजमीन को अलविदा कह रहे थे। मास्टर खान की हिकमत अमली के मुताबिक उन्हें बजरिया सड़क सरहद उबूर करनी थी। आज वो कोयटा के रास्ते सबसे पहले ईरान में दाखिल हो रहे थे। पाकिस्तान के बॉर्डर पर बस में सवार होने से कबल अचानक शोएब सजदे में गिर गया और पाकिस्तानी मट्टी को चूमने लगा। वो बाकायदा रो रहा था। मास्टर खान बस से उतरकर फौरन शोएब के पास पहुंचे और उसे थपकी देते हुए उठाने लगे। क्या हुआ शोएब? वो शोएब के रोने पर अभी तक हैरान थे। सर, हम जिस अहम मिशन पर जा रहे हैं वहाँ शहादत की आरजू और एक अजीम मिशन की तकमील हमारा मकसद है। क्या पता हमें पाकिस्तान की सरजमीन पर वापस आना नसीब हो भी या नहीं। शोएब की बातें सुनकर मास्टर खान और बाकी लड़के भी आबदीदा हो गए थे और अब वो दोबारा बस की तरफ जा रहे थे। इमरान और जुबैर, तुम दोनों बस में सामान रखवाओ, मैं जरा सीटें चेक कर लूं। मास्टर खान दोनों को हिदायत देते हुए बोले। रुक जाओ इमरान, बस में सामान मत रखना। साकिब अचानक चिल्ला उठा। मगर क्यों भाई, अब तुम्हें क्या हो गया? इमरान ने हंसते हुए कहा। हम इस बस से नहीं जाएंगे, बल्कि कोई भी नहीं। साकिब ने सख्ती से कहा तो बाकी मुसाफिर भी उसकी तरफ मुतवज्जे हो गए। साकिब, आखिर मसला क्या है? मास्टर खान साकिब को झंझोड़ते हुए बोले, जो दूसरों को भी बस के पास से हटाने की कोशिश कर रहा था और निहायत जज्बाती हो रहा था। और फिर अचानक एक जोरदार धमाके की आवाज ने सबको जमीन पर गिरने पर मजबूर कर दिया। धमाका बस के अंदर हुआ था और धमाके की आवाज और इससे फैलने वाली तबाही से अंदाजा हो रहा था कि लगाया गया बम दरमियाने दर्जे का था, जिससे सिर्फ 3 अफराद जख्मी हुए थे जो बस के अंदर थे और बाहर किसी को कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा था। धमाके की आवाज सुनते ही बहुत से लोग बस के करीब जमा हो गए और जख्मियों को जल्दी जल्दी बस से निकालने लगे, जबकि मास्टर खान और 5 बच्चे कपड़े झाड़ते हुए उठ खड़े हुए और सबकी नजरें साकिब की तरफ हैरत और तशक्कुर के जज्बात लिए मुतवज्जे थी, मगर वो अपनी धुन में मसरूफ अब अपना बैग उठा रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया साकिब, आज तुमने हम सबको बड़े नुकसान से बचा लिया। मास्टर खान ने आगे बढ़कर साकिब के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। सर, मुझे शर्मिंदा न करें, बचाने वाली जात तो अल्लाह की है। मुझे तो बस पता नहीं अचानक क्या हो गया था, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा ये सब कैसे हुआ। साकिब ने मासूमियत से कहा तो सबके चेहरों पर मुस्कुराहट फैल गई। सर, मुझे लगता है कि रा का कोई दूसरा ग्रुप हमारे पीछे लग गया है और शायद ये सब उसी की कारस्तानी है। इमरान ने अपने खदशे का इजहार किया। हाँ सर, मेरा भी यही ख्याल है और अब हमें अपना प्रोग्राम भी तब्दील कर लेना चाहिए। जुबैर भी इमरान की तायद करते हुए बोला। नहीं, बिल्कुल नहीं, हम अपना प्रोग्राम बिल्कुल तब्दील नहीं करेंगे क्योंकि अब हमारे पीछे कोई ग्रुप काम नहीं कर रहा। ये तो एक तखरीबकारी की वारदात है और इसी हफ्ते कोयटा में इस तरह के 4-5 धमाके पहले भी हो चुके हैं, जिसका मकसद अवाम को खौफजदा करके अपने मजमूम मकासद को हासिल करना है। मास्टर खान ने जुबैर और इमरान की बात को रद्द करते हुए कहा। मुझे भी सर की बात से मुकम्मल इत्तफाक है, क्योंकि अगर ये कातिलाना हमला होता तो इतना छोटा बम लगाने के बजाय बड़ा बम लगाया गया होता। वकास ने मास्टर खान की तरफ देखते हुए कहा। हाँ, तुम सही कह रहे हो। खैर छोड़ो, ये बताओ कि अब आगे क्या प्रोग्राम है? अगली बस के आने तक किसी होटल में एक गर्मा गर्म चाय ना हो जाए, कुछ टेंशन भी कम हो जाएगी। मास्टर खान की पेशकश पर पांचों ने फौरन अपने अपने बैग उठा लिए और करीबी होटल की तरफ चल पड़े। चंद घंटों के इंतजार और जिदोजहद के बाद अब वो दोबारा सफर कर रहे थे। पाकिस्तान की सरजमीन को खैरबाद कहकर अब वो ईरान की हुदूद में दाखिल हो चुके थे। चटियल मैदानों के बाद अब सरसब्ज बागात शुरू हो चुके थे। घूमते फिरते वो ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान पहुंच गए। 3 दिन तेहरान में कयाम करके उन्होंने सियाहत का खूब लुत्फ उठाया और चौथे दिन वो ईरान के बॉर्डर को अलविदा कहते हुए इराक की वादी में दाखिल हो गए। मामूल की चेकिंग के बाद उन्हें इराक में दाखिले की इजाजत दे दी गई। इराक घूम फिर कर अब वो इराक के शहर करकोक पहुंच गए, जो मुल्क शाम से करीब था, यानी अगली सुबह उन्हें इराक से शाम की तरफ कूच कर जाना था। फजर की नमाज पढ़ते ही मास्टर खान की सरबराही में 6 अफराद की टीम एक मरतबा फिर रख्ते सफर बांध रही थी। पांचों ही मास्टर खान के बहुत गर्विदा थे, क्योंकि मास्टर खान न सिर्फ नमाज के पाबंद थे बल्कि गुरिल्ला फाइटर्स के मेंबरान कई दफा आधी रात को उन्हें तहज्जुद की नमाज पढ़ते देख चुके थे।
اور تلاوت کرنا تو ماسٹر خان کے روزانہ کے معمولات میں شامل تھا۔ ایک چھوٹا سا پاکٹ سائز قرآن وہ ہمیشہ اپنی جیب میں رکھا کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اب وہ پانچوں بھی 5 وقت کی نمازوں کے ساتھ روزانہ تلاوت کی پابندی کرنے لگے تھے۔ البتہ تہجد کی نماز کبھی کبھار رہ جاتی تھی، کیونکہ آدھی رات کو اٹھنا پانچوں کے لیے ایک مشکل کام تھا، اور پھر ٹھیک 8 بجے وہ کرکوک شہر کو خدا حافظ کہتے ہوئے دوپہر تک ملک شام میں داخل ہو چکے تھے۔ سرحدی چیک پوسٹ پر انہیں کوئی خاص پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا، اور ویسے بھی ماسٹر خان ایک دن قبل ہی شام کے شہر دمشق میں کسی حسن ترمزی نامی شخص سے رابطہ کر کے اپنی آمد کی اطلاع دے چکے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ دمشق پہنچنے سے پہلے ہی ایک لینڈ کروزر گاڑی انہیں لینے کے لیے پہلے سے موجود تھی، جس میں موجود 2 آدمیوں نے ان کا استقبال کیا اور بغیر کسی تکلیف کے دمشق میں حسن ترمزی کے بنگلے تک پہنچا دیا۔ حسن ترمزی گوری رنگت، لمبے قد و قامت اور ہلکی داڑھی والے ایک ادھیڑ عمر خوبصورت شخص تھے۔ پانچوں لڑکے پہلی ملاقات میں حسن ترمزی سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ حسن ترمزی نے انہیں بنگلے کے دروازے پر خوش آمدید کہا اور نہایت گرم جوشی سے ان کا استقبال کیا۔ ماسٹر خان سے تو وہ 5 منٹ تک گلے ہی ملتے رہے، گویا بہت پرانے بچھڑے ہوئے دوست دوبارہ آ ملے ہوں۔ رات کے پرتکلف کھانے کے بعد 8 دن کے سفر کی تھکاوٹ کو دیکھتے ہوئے حسن ترمزی نے ان سے زیادہ بات چیت نہیں کی اور وہ اپنے اپنے کمروں کی طرف چل دیے۔ اگلے دن دوپہر کے کھانے کے بعد حسن ترمزی انہیں زیر زمین آفس میں لے گئے۔ رسمی گپ شپ کے دوران قہوہ آ گیا۔ قہوہ پیتے ہوئے حسن ترمزی نے کہا کہ اب میں چاہوں گا کہ ہم باقاعدہ تعارف کر لیں۔ کیوں خان، کیا خیال ہے؟ حسن ترمزی نے ماسٹر خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہاں کیوں نہیں، ویسے غائبانہ طور پر تو تم سب کو جانتے ہی ہو، اب بالمشافہ تعارف بھی ہو جائے گا۔ تمہارے دائیں طرف ثاقب ہے، نہایت ذہین اور حیرت انگیز صلاحیتوں کا مالک۔ ماسٹر خان نے سب سے پہلے ثاقب کا تعارف کرواتے ہوئے کہا، اچھا وہی نا جس کا اکثر تم فون پر تذکرہ کرتے رہتے تھے، بھائی ہمیں بھی اپنے کوئی جوہر دکھاؤ۔ حسن ترمزی ثاقب کا نام سنتے ہی کرسی پر مزید سیدھے ہو کر بیٹھ گئے تھے۔ سر، جوہر تو میدان جنگ میں دکھائے جاتے ہیں، اس وقت تو۔ ثاقب کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی ماسٹر خان بولے، ترمزی تمہیں کیا معلوم، پاکستان سے روانہ ہوتے ہوئے بس میں بیٹھنے سے پہلے ہی اس نے تمام لوگوں کو بس میں سوار ہونے سے منع کر دیا، اور 2 منٹ بعد ہی بس میں بم بلاسٹ ہو گیا۔ اگر خدا نخواستہ ہم لوگ سوار ہو چکے ہوتے تو بچنا بہت مشکل تھا۔ یقین نہیں آتا کہ ایسا ہو سکتا ہے، لیکن ثاقب تمہیں کیسے پتا چلتا ہے کہ ایسا کچھ ہونے والا ہے؟ حسن ترمزی نے حیرت سے ثاقب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، سر مجھے بھی نہیں معلوم کہ ایسا کیسے ہو جاتا ہے، بس اچانک ہی ذہن میں خطرے کی گھنٹی بجنے لگ جاتی ہے اور بعد میں وہ بات صحیح نکلتی ہے۔ ثاقب نے کندھے اچکاتے ہوئے اطمینان سے جواب دیا، بھائی بہت خوب، تم تو کمال کے لڑکے ہو۔ حسن ترمزی نے تعریفی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، ثاقب کے برابر میں عمران ہے، جو ذہانت، تعلیم اور کمپیوٹر کے میدان میں اپنا لوہا منوا چکا ہے۔ کمپیوٹر پر ایسے ایسے پروگرام بنا چکا ہے کہ میں بتا نہیں سکتا۔ بھارت کی خفیہ تنظیم را کا کمپیوٹرائز حفاظتی نظام عمران نے ہی کمپیوٹر وائرس کے ذریعے تباہ کر دیا تھا، اور وہ آج تک یہ معلوم نہ کر سکے کہ ایسا کیوں ہوا۔ ماسٹر خان مسکراتے ہوئے بولے، زبردست، واقعی اب تو سارا نظام ہی کمپیوٹر پر چل رہا ہے، مجھے امید ہے تم آئندہ بھی کامیابیاں حاصل کرو گے۔ حسن ترمزی نے خوش ہوتے ہوئے کہا، اور عمران کے ساتھ شعیب بیٹھا ہے، پتہ نہیں اتنی دیر سے کیسے ایک جگہ بیٹھا ہے، اسے بیٹھنا دنیا کا سب سے مشکل کام لگتا ہے، ہمیشہ چاقو چوبند اور کچھ کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ تائی کمانڈو، جوڈو کراٹے کے ساتھ ساتھ ہر قسم کی لڑائی کا فن جانتا ہے۔ اس معاملے میں تو شعیب میرا بھی استاد ہے، کیونکہ مجھے تائی کمانڈو کے اصول اسی نے سکھائے ہیں۔ ماسٹر خان نے شعیب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جو کافی دیر سے مسکرا رہا تھا، ماشاءاللہ خان، بہت خوب، تم نے بڑی زبردست ٹیم تیار کی ہے۔ حسن ترمزی کافی محظوظ ہو رہے تھے کہ اچانک فون کی گھنٹی بجی۔ حسن ترمزی نے کچھ دیر بات کی اور 1 منٹ کہہ کر کہیں فون کرنے لگے۔ 2-3 فون کرنے کے بعد فارغ ہوئے تو بولے، بھائی معذرت چاہتا ہوں، آپ لوگوں کو انتظار کرنا پڑا، کچھ ضروری کام آن پڑا تھا، اور شعیب کے برابر میں یقیناً یہ زبیر ہوگا۔ حسن ترمزی نے معذرت کے ساتھ ہی تعارفی سلسلہ پھر سے جوڑتے ہوئے اندازہ لگایا، بالکل صحیح پہچانا تم نے، یہ زبیر ہی ہے، بہت تیز اور چالاک، اتنا تیز ہے کہ یہیں سے بیٹھے بیٹھے بتا دے گا کہ کچن میں کیا کیا پک رہا ہے، میرا مطلب ہے کہ ناک کا بہت تیز ہے۔ ماسٹر خان نے کہکہا لگاتے ہوئے کہا، اچھا تو پھر ہمیں بھی بتاؤ کہ یہاں تمہیں کیا محسوس ہو رہا ہے۔ حسن ترمزی نے انوکھی صلاحیت پر حیران ہوتے ہوئے کہا، سر آپ کے پاس سے گڑ کی خوشبو آ رہی ہے، کیا آپ گڑ بہت شوق سے کھاتے ہیں؟ زبیر نے ایک لمبا سانس کھینچتے ہوئے کہا، گڑ؟ لیکن گڑ کی خوشبو کہاں ہوتی ہے جو تم نے سونگھ لی؟ حسن ترمزی گڑبڑاتے ہوئے بولے، جیسے کسی نے ان کی چوری پکڑ لی ہو۔ سر آپ کہیں تو میں ابھی آپ کی جیب سے گڑ نکال کر دکھا سکتا ہوں۔ زبیر نے چیلنج کرتے ہوئے کہا،
नाकाबिले यकीन। वाकई जुबैर, तुमने तो कमाल कर दिया। दरअसल मैं शुगर का मरीज हूँ, लेकिन गुड़ मैं नहीं छोड़ सकता, और इसका तो मेरी बीवी को भी इल्म नहीं है। आज तुमने मेरा राज फाश कर दिया। हसन त्रिमजी कोट की जेब से कागज की थैली निकालकर मेज पर रखते हुए बोले, अरे आप हैरान होते रहिएगा, इनसे मिलिए, ये वकास अहमद है। वैसे तो बहुत सारी खूबियों के मालिक हैं, लेकिन इनकी यादाश्त का जवाब नहीं है। हर वक्त हाजिर दिमाग रहते हैं। मास्टर खान ने सबसे आखिर में वकास का नाम लेते हुए कहा, वाह भाई, बहुत खूब। तो फिर आपका भी इम्तिहान हो जाए। जरा ये बताइए कि मेरे ऑफिस के दरवाजे पर क्या नंबर लिखा हुआ था। हसन त्रिमजी ने अपनी दानिश में काफी मुश्किल सवाल पूछ लिया था। सर, ये तो कोई सवाल ना हुआ, कोई मुश्किल सवाल पूछिए। मसलन हम जिस लैंड क्रूजर में आए हैं उसका नंबर क्या था, या ये कि आपने अभी थोड़ी देर पहले कौन सा नंबर डायल किया था। वकास मुस्कुराते हुए बोला, क्या तुम ये भी बता सकते हो कि मैंने अभी कौन सा नंबर डायल किया था, जबकि तुमने नंबर देखा भी नहीं और फोन का रुख भी मेरी तरफ है। हसन त्रिमजी की हैरानी सब के लिए काबिले दीद हद तक हैरान कुन थी। सर, फोन का रुख आपकी तरफ था तो क्या हुआ? आपकी उंगलियों की हरकत तो मैं अच्छी तरह देख रहा था। आपने सबसे पहले 932157 नंबर डायल किया, इसके बाद 772538 और आखिर में 091 नंबर डायल करके कोई फ्लाइट इंक्वायरी मालूम की थी। वकास ने रवानी के साथ तीनों नंबर दोहराते हुए कहा, खान, ये सब क्या है यार? ये बच्चे हैं या जिन? हसन त्रिमजी वकास की बात मुकम्मल होने से पहले ही अपनी सीट से उछल पड़े और मास्टर खान को गले लगा लिया। उनकी आंखों में खुशी के आंसू साफ महसूस किए जा सकते थे और फिर बारी बारी वो सबसे गले मिलने लगे। त्रिमजी, अभी तुमने कुछ भी नहीं देखा, अभी तो इंशाल्लाह बहुत कुछ होता देखोगे। मास्टर खान ने खुश होते हुए कहा, भाई, जब तुमने पाकिस्तान से मुझे इत्तला दी तो मैं समझा कि होंगे कोई आम से 4-5 लड़के घुमा फिरा कर वापस पाकिस्तान भेज दूंगा, क्योंकि इजरायली फौज और इसकी सीक्रेट एजेंसी मोसाद से लड़ना कोई बच्चों का खेल नहीं है। लेकिन अब मुझे अपना फैसला बदलना पड़ रहा है। मास्टर खान, इतनी जबरदस्त टीम की तश्कील पर वाकई तुम मुबारकबाद के मुस्तहिक हो। मुझे उम्मीद है कि तुम्हारी ये टीम दुश्मनों को नाकों चने चबवा देगी। हसन त्रिमजी काफी जज्बाती हो रहे थे। इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा और हमारी मनसूबाबंदी कामयाब रही तो इसराइल को ऐसा सबक सिखाएंगे कि उसकी नस्लें भी क्या याद करेंगी। मास्टर खान पुरएतमाद लहजे में बोले तो सब ने मिलकर इंशाअल्लाह कहा। ओह हाँ, अभी तो मैंने अपना तारुफ भी सही से नहीं करवाया। मेरा नाम हसन त्रिमजी है। लबनान के शहर बैरूत में पैदा हुआ, वहीं पला बढ़ा और अपने उस्ताद की तरबियत के सबब फलस्तीन की तहरीक आज़ादी में रजाकार की हैसियत से शामिल हो गया और बहुत जल्द फलस्तीन की गुरिल्ला तंजीम अल फतह में शोहरत हासिल कर ली, जिसकी वजह से लबनानी हुकूमत ने मेरी शहरियत मनसूख कर दी और मुझे शाम में पनाह लेनी पड़ी। बाद में कुछ इख्तलाफात की बिना पर मैंने अल फतह से अलहदगी इख्तियार कर ली और अल कारिया के नाम से अपनी तंजीम कायम की। अल कारिया का मतलब है खड़खड़ाने वाली, और कुरान में इस नाम से एक सूरा भी है, वहाँ ये लफ्ज कयामत के लिए इस्तेमाल किया गया है। और हम भी अपने नाम की तरह इसराइल पर कयामत बनकर टूटे हैं और आज वो हमसे मुज़ाकरात की बात करने पर मजबूर हो गए हैं। हसन त्रिमजी ने काफी तफसील से अपना तारुफ पेश करते हुए कहा, हमें मोसाद के बारे में कुछ बताइए जो हम ना जान सके हों। जुबैर ने हसन त्रिमजी की मालूमात और तजर्बे को देखते हुए सवाल किया, क्यों नहीं, दरअसल तुम्हारा असल टकराव भी मोसाद से ही होगा। इसराइली फौज से टकराने के लिए हमारे पास बहुत अफराद हैं। मोसाद दरअसल इब्रानी जुबान का लफ्ज है जिसके मानी इदारा या इंस्टीट्यूट के हैं और इसका हेडक्वार्टर इसराइल के शहर तिल अबीब में है। इसका कयाम 1951 में अमल में आया। सन 80 की दिहाई में इसके स्टाफ की तादाद 2000 के लगभग थी। ज्यादा तादाद की वजह से उन्हें पै दर पे नाकामियों का सामना करना पड़ा और उनके एजेंट पूरी दुनिया में मरते रहे, तो उन्होंने अपने मेंबरान की तादाद 2000 से कम करके 1200 कर दी और उसे जदीद असलहे और टेक्नोलॉजी से लैस कर दिया। हसन त्रिमजी की बात सब इंतहाई तवज्जो से सुन रहे थे। सर, उनके चीफ एजेंट का नाम क्या है? वकास ने पूछा। मोसाद के डायरेक्टर का नाम 1996 से पहले तक खुफिया रखा जाता था, लेकिन बाद में इसराइली हुकूमत ने नाम का ऐलान करना शुरू कर दिया। आजकल उसका डायरेक्टर कर्नल जोशम है, जो इंतहाई सफाक, जालिम और चालाक शख्स है। वैसे मोसाद के कुल 8 डिपार्टमेंट हैं जिनकी कार्रवाइयां इंतहाई खुफिया रखी जाती हैं। इनमें एक डिपार्टमेंट स्पेशल ऑपरेशन डिवीजन है जिसका कायम कत्ल की वारदात करना है। एक और डिपार्टमेंट LAP के नाम से है जिसका काम नफसियाती जंग और प्रोपेगेंडा करना और अफवाहें फैलाना है। इनका कहना है कि झूठ इतना बोलो कि लोग उसे सच समझने लगे। इस सिलसिले में ये टीवी चैनल्स और अखबारात को भरपूर तरीके से इस्तेमाल करते हैं और दुनिया की आंखों में धूल झोंक कर अपना उल्लू सीधा करते हैं। इंटेलिजेंस की दुनिया में मोसाद के किडन स्क्वाड की ये खासियत समझी जाती है कि ये किसी भी कत्ल की वारदात को एक हादसे के तौर पर तब्दील करने में खुसूसी महारत रखता है।
اس اسکواڈ میں شامل افراد کی تعداد 48 ہے، جس میں 6 خواتین بھی شامل ہیں۔ یہ 4 کے گروہ میں کارروائی کرتے ہیں اور ان سب کی عمریں 25 سے 30 سال کے درمیان ہوتی ہیں۔ حسن ترمزی جیسے جیسے موساد کے بارے میں بتاتے جا رہے تھے، گوریلا فائٹر کے ممبران کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی جا رہی تھی۔ ارے بھائی، تم لوگ تو ابھی سے پریشان ہو گئے، ابھی تو میں نے کچھ بتایا ہی نہیں، ابھی تو تم لوگوں کو بہت کچھ بتانا، دکھانا اور سمجھانا ہے۔ حسن ترمزی نے ان لوگوں کو نہایت انہماک سے سنتے ہوئے دیکھا تو بولے، نہیں انکل، بھلا ہم کیوں پریشان ہونے لگے؟ ہم تو اس لیے غور سے سن رہے ہیں تاکہ آپ کو دہرانا اور ہمیں پوچھنا نہ پڑے۔ زبیر مسکراتے ہوئے بولا، بالکل سر، اور ویسے بھی آپ نے جو ہمیں دشمن کے بارے میں معلومات دی ہیں وہ ہمارے بہت کام آئیں گی۔ ثاقب بھی خاموش نہ رہ سکا۔ ترمزی انکل، ابھی آپ بہت کچھ بتانے، دکھانے اور سمجھانے کا کہہ رہے تھے اور مجھے تجسس شروع ہو گیا ہے۔ آپ ہمیں تفصیل سے کب بتائیں گے؟ میں موساد کے بارے میں مکمل معلومات چاہتا ہوں۔ شعیب نے آخری جملہ دانت پیستے ہوئے کہا تھا، یقیناً، کیوں نہیں؟ آپ لوگوں کو تو ابھی چند مہینے یہی قیام کرنا ہے اور ہم کل سے آپ لوگوں کی ٹریننگ کا آغاز کر دیں گے، جس میں موساد کا طریقہ واردات، ان کے کوڈ ورڈز، حساس مقامات اور بہت سی دیگر معلومات بھی ہوں گی۔ حسن ترمزی اپنی بات ختم کرتے ہی اٹھ کھڑے ہوئے اور تمام افراد کل کا وقت طے کرتے ہوئے اپنے اپنے کمروں کی طرف چل دیے۔ دوسرے ہی دن سے گوریلا فائٹرز کے 5 ممبران اپنی اپنی نوٹ بک لیے معلومات کا ذخیرہ جمع کر رہے تھے۔ صرف وقاص بغیر نوٹ بک کے بیٹھا انتہائی توجہ سے ساری باتیں سن رہا تھا۔ کلاس شروع ہونے سے قبل حسن ترمزی نے ابو ایاز نامی شخص کا تعارف کراتے ہوئے بتایا کہ ابو ایاز گوریلا جنگ کے ماہر ہیں اور پچھلے 30 سالوں سے فلسطین میں گوریلا کارروائیاں کر رہے ہیں اور ہماری تنظیم کے اہم ذمہ دار ہیں، اور آج آپ کو فلسطین کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے۔ ابو ایاز نے سب سے پہلے فلسطین کی سرحدیں مختلف نقشوں کی مدد سے سمجھائیں، پھر پڑوسی ممالک کے بارے میں مکمل معلومات کے ساتھ ساتھ انہیں بتایا کہ ان ممالک میں کس طرح داخل ہوا جا سکتا ہے۔ اگلے دن ابو ایاز نے فلسطین اور اسرائیل کے اہم شہروں کی خاص جگہوں اور خفیہ مقامات کے بارے میں بتاتے ہوئے ان لوگوں کے نام اور پتے بھی بتائے جو مشکل حالات میں نہ صرف مددگار ثابت ہوں گے بلکہ ہر قسم کا تعاون بھی کریں گے۔ دن بھر کی بریفنگ کے بعد رات کو وہ عربی اور انگلش پر عبور حاصل کرنے کے لیے مختلف کلاسز لے رہے تھے اور کافی حد تک مہارت حاصل کر چکے تھے۔ عمران کا اکثر وقت کمپیوٹر نیٹ ورکنگ اور پروگرامنگ میں گزرتا تھا۔ وہ ہر وقت کچھ نہ کچھ کرتا رہتا تھا۔ آج بھی رات کو دیر تک بیٹھا وہ کمپیوٹر پر کام کر رہا تھا کہ پیچھے سے ثاقب نے آ کر اسے ڈرانے کی کوشش کی، لیکن عمران نے ذرا حرکت نہ کی تو ثاقب بولا، عمران بھائی، یہ کیا تم ہر وقت کمپیوٹر میں گھسے رہتے ہو؟ بہت دن ہو گئے، کیا خیال ہے کوئی خطرناک قسم کا ایڈونچر نہ ہو جائے؟ ایڈونچر؟ عمران نے اسکرین سے نظریں ہٹائے بغیر سوالیہ انداز میں پوچھا اور پھر خود ہی بولا، کیوں نہیں، کل کے اخبارات دیکھ لینا، انشاءاللہ ایڈونچر سے بڑا ہوگا۔ مگر وہ کیسے؟ مجھے بھی تو کچھ بتاؤ یار، ثاقب نے تجسس بھرے انداز میں پوچھا۔ وہ عمران کا انداز دیکھ کر سمجھ چکا تھا کہ وہ کچھ نہ کچھ کارنامہ کر ڈالے گا۔ وہ ایسے کہ مجھے صرف ایک بٹن دبانا ہوگا اور دوسری طرف تباہی اپنا کام دکھا دے گی۔ عمران نے اس دفعہ بھی سسپینس برقرار رکھا تھا۔ دوسری طرف سے تمہاری مراد اسرائیل ہے؟ ثاقب نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں بھائی، اور کیا، میں کئی دنوں سے اسرائیلی نیٹ ورک کے اندر گھسنے کی کوشش کر رہا تھا اور کل ہی میں نے اسے سرچ کر لیا ہے۔ اب میں خفیہ طریقے سے ایک خطرناک قسم کا وائرس ان کے پاس منتقل کر رہا ہوں اور اس کے بعد وہ صرف ہاتھ پاؤں مار سکیں گے اور بس۔ اس دفعہ عمران بے ساختہ ہنسا تھا، گویا ان کی بے بسی کو خیالوں ہی خیالوں میں دیکھ رہا تھا۔ لیکن اگر انہوں نے ہمیں سرچ کر لیا تو تمہیں پتا ہے کہ ترمزی انکل پر کیا کیا مشکلات کھڑی ہو سکتی ہیں۔ ثاقب نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا، وہ ہمیں سرچ نہیں کر سکتے کیونکہ اس کا بھی میں نے توڑ کر لیا ہے۔ وہ 10 سال میں بھی یہ معلوم نہیں کر سکیں گے کہ ایسا کیوں ہوا۔ وہ اسے اپنے ہی سسٹم کی خرابی سمجھیں گے۔ عمران نے ثاقب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، لیکن پھر بھی ہمیں ترمزی انکل اور سر کو اعتماد میں لینے کے بعد ہی کچھ کرنا چاہیے۔ ثاقب اتنا بڑا کام اکیلے کرنے کے حق میں بالکل نہیں لگ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، ہم کل صبح سب کو اعتماد میں لینے کے بعد رات 8 بجے کارروائی کریں گے، عمران نے ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا۔ دوسرے دن عمران نے اپنا سارا پلان حسن ترمزی، ماسٹر خان اور تمام ساتھیوں کے سامنے نہایت تفصیل سے بیان کر ڈالا۔ تمہارا پلان واقعی بہت زبردست ہے، مگر یہ تو پتہ چلے کہ اس طرح ہم ان کا کتنا نقصان کر سکیں گے۔ حسن ترمزی نے اندازہ کرنا چاہا۔ انکل، زیادہ تو کچھ نہیں بتا سکتا، البتہ اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ ان کا انتہائی قیمتی ریکارڈ کافی مقدار میں اٹھ جائے گا اور 2-4 طیارے یا تو ہوا میں ٹکرا جائیں گے یا زمین پر آ گریں گے اور ان کا خلا میں موجود سیٹلائٹ سسٹم مکمل طور پر ناکارہ ہو جائے گا اور وہ دانت پیس کر رہ جائیں گے کیونکہ ان کے پاس جوابی کارروائی کے لیے کوئی ثبوت نہیں ہوگا۔ عمران نے انتہائی سنجیدگی سے جواب دیتے ہوئے کہا تو حال میں موجود تمام افراد کی شکلیں حیرت سے پھیل گئیں۔ سب خاموشی سے عمران کی طرف دیکھ رہے تھے۔ تھوڑی دیر خاموشی کے بعد ماسٹر خان بولے، عمران، جانتے ہو ذرا سی بھی غلطی ہمارے مستقبل کے سارے پلان کو خراب کر سکتی ہے۔
सर मैंने बहुत सोच समझ कर वर्किंग की है और मैं अपने तौर पर बिल्कुल मुतमईन हूँ, आगे आपकी मर्जी है। इमरान ने निहायत एतमाद से कहा तो हसन त्रिमजी बोले, ठीक है इमरान, तुम ये काम कर डालो, जब दुश्मन से टकराना ही है तो डरना कैसा, तुम बिस्मिल्लाह करो, आगे अल्लाह मालिक है। और इमरान के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई और फिर रात 8 बजे सब इमरान के कमरे में जमा थे और इमरान ने बटन दबा दिया।